اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں جرگہ سلیم صافی کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہمارا جرگہ کسی ایک اسپیسیفک موضوع کے لیے خاص نہیں ہے، لیکن شاید وہ تمام موضوعات کا احاطہ کرنے والے سب سے بڑے موضوع کے لیے خاص ہے، اور وہ یہ کہ عام تاثر یہی ہے کہ اس وقت یہ ملک شاید نارمل طریقے سے چل نہیں رہا، یہ نظام شاید نارمل طریقے سے چل نہیں رہا۔ تو ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے اور اس ملک کو چلانے کے لیے ہماری سیاسی قیادت کے پاس کیا لائحہ عمل ہے یا کیا نسخہ ہے۔ وہ نسخہ ہم دریافت کرنے کی کوشش کریں گے۔ ظاہری بات ہے، یہ بحث تو حکومت کے بغیر نامکمل تصور ہوتی ہے، اور حکومت پاکستان کے ترجمان وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز صاحب ہی اس وقت حکومت کی نمائندگی کرتے ہیں، ترجمانی کرتے ہیں، لیکن ہمارے جرگے کے ساتھ عالمیہ یہ ہے کہ فردوس عاشق اعوان کو منع کیا گیا تھا۔ اب شبلی فراز صاحب کو پتہ نہیں کہ جرگہ سے روک دیا گیا ہے شرکت سے، لیکن وہ معذور ہیں جرگہ میں شرکت سے۔ تو اس لیے آج کے جرگے میں ہم اپوزیشن کے کردار پہ ہی فوکس کریں گے کہ اپوزیشن کی جو دو بڑی جماعتیں ہیں، مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی، وہ موجودہ حالات کا تشخیص کس طرح کرتی ہیں، ان کے پاس حل کیا ہے، اور اس حل کے لیے ان کے پاس لائحہ عمل کیا ہے۔ اور میں مشکور ہوں کہ دو انتہائی قابل احترام شخصیات نے آج کے جرگے میں ہمیں عزت بخشی ہیں۔ جناب شاہد خاقان عباسی صاحب سابق وزیر اعظم ہیں، مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، اور جناب قمر زمان کائرہ صاحب جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، سابق وزیر اطلاعات رہے ہیں، اور دونوں کی میرے دل میں اس لیے قدر ہے۔ ایک تو آج کل بڑی ہم نے سادگی وغیرہ کی باتیں سنی تھی، لیکن شاہد خاقان عباسی صاحب جب پرائم منسٹر بنے تھے تو عملاً ایک دن کے لیے پرائم منسٹر ہاؤس میں رہے، ورنہ ہم نے کبھی ان کے آگے پیچھے قافلے دیکھیں، اور آج بھی وہ ان تکلفات سے مبرہ ہے کہ جی ایکس پرائم منسٹر ہیں تو اسٹوڈیو میں آئے یا پینل کے ساتھ بیٹھیں، اور پھر جیل بھی جس بہادری کے ساتھ انہوں نے اس کا مقابلہ کیا۔ کائرہ صاحب بھی ہمارے لیے بہت زیادہ قابل احترام اس لیے شاید کہ وہ ایک انفارمیشن منسٹر میں سے ہیں کہ جو انفارمیشن منسٹر رہ کے بھی نہ صرف یہ کہ انہوں نے عزت اپنی بچائی بلکہ بڑھائی، اور اس دوران میں بطور میڈیا پرسن یہ اعتراف کرتا ہوں کہ میڈیا ان کے ساتھ اور ان کی حکومت کے ساتھ جو کچھ کرتا رہا، اس کا اگر آج میرے خیال میں 1% بھی کر لیں تو میڈیا کا وجود یہاں سے ختم کیا جائے گا، لیکن انہوں نے اور ان کی حکومت نے میڈیا کے ان سب حرکتوں کو برداشت کیا۔ تو بہت شکریہ جی آپ سب کا۔ اور پہلے شاہد خاقان عباسی صاحب یہ بتائیے کہ آپ کو اس وقت اس ملک کا کرائسس صرف اس وجہ سے نظر آ رہا ہے کہ آپ لوگوں کی پارٹی اقتدار سے باہر ہے، یا کیا نیا ہوا ہے کہ یہ تاثر عام کر دیا گیا ہے کہ جی یہ ملک چل نہیں رہا؟ دیکھیے، ہم نے تو کبھی اقتدار کی بات نہیں کی۔ جب یہ الیکشن ہوا اس وقت بھی ایک مضبوط رائے تھی کہ الیکشن متنازع ہے، اسمبلی میں نہ جایا جائے، لیکن ہم نے کہا کہ جمہوریت کے عمل کو آگے بڑھانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم حصہ بن جاتے ہیں، ہم اسمبلی میں آ گئے، تو ہماری طرف سے کبھی اقتدار کی بات نہیں ہوئی۔ آج جو مشکلات ہیں، اور اس قسم کی مشکلات شاید پاکستان کی تاریخ میں پہلے نہیں آئیں، کہ معیشت بھی تباہ حال ہے، سیاسی نظام بھی تباہ حال ہے، حکومت جو ہے اس کا رویہ ایسا ہے کہ کم از کم میں نے تو 85 کے بعد ایسی حکومت نہیں دیکھی جو اپوزیشن سے ہاتھ ملانا بھی پسند نہ کرے، ملکی مسائل مشورہ کرنا پسند نہ کرے، جو اس نے پولرائز کر دیا صرف سیاسی نظام کو نہیں، سوسائٹی کو بھی۔ اور آپ نے وزیر اعظم کا رویہ خود دیکھ لیا۔ وزیر اعظم وہ شخص ہوتا ہے جو جوڑتا ہے، جو برداشت کرتا ہے تنقید۔ اپوزیشن تنقید کرتی ہے، آپ برداشت کرتے ہیں، آپ کام سے، اپنے عمل سے ان کا جواب دیتے ہیں۔ یہاں آپ دیکھ لیں کہ وزیر اعظم
آج 2 سال گزرنے کے بعد بھی وہ بجٹ کی تقریر میں آ کر دھمکیاں دیتا ہے اپوزیشن کو. آپ دھمکیاں نہ دیں, آپ احتساب کریں, ایک نظام موجود ہے. 2 سال میں کسی بھی سیاسی شخصیت پر, کسی حکومت پر کرپشن کا الزام نہیں لگ سکا, نہ پیپلز پارٹی کی حکومت پر, نہ ہماری حکومت پر. اور ہم تو آج بھی کہتے ہیں کہ آپ لگائیں, آپ الزام لگائیں, ریکارڈ سارا حکومت کا آپ کے پاس ہے, آپ الزام کیوں نہیں لگاتے؟ کبھی مشیر رکھے ہوئے ہیں, کوئی وزیر رکھے ہوئے ہیں, کبھی وہ کہتے ہیں احتساب ہم کر رہے ہیں, احتساب کے ٹھیکیدار وہ بن گئے. نیب والا کہتا ہے کہ میں انڈیپینڈنٹ ہوں, میں تو خود احتساب کرتا ہوں. تو کچھ بات سمجھ نہیں آتی. اور گورننس کا عالم تو آپ کے سامنے ہے, جس طرح تبدیل کیا جاتا ہے افسروں کو, جو پالیسیز ہیں, جو کرپشن ہے. آپ یقین کریں کہ جو آج حکومت میں کرپشن ہے شاید پاکستان کی تاریخ میں کسی حکومت میں نہیں ہوئی. یہ ایک حقیقت ہے. بڑے بڑے اسکینڈل موجود ہیں. آج بھی میں نے سنا ہے کہ کے پی کے اندر ایک وزیر جو تھے, وہ ان کا نام وزیر تھا, تھے مشیر, شاید 50 کروڑ پہ سودا کر رہے تھے کوئی کمیشن کا, تو جھگڑا ہو گیا کہ سیلز ٹیکس بھی کمیشن ادا کرنا پڑے گا یا نہیں کرنا. یہ میں نے سنا ہے, اللہ کرے غلط ہو, کیونکہ یہ چیزیں سیاستدانوں کو, ملک کو بدنام کرتی ہیں. تو بڑی ایک عجیب سی کیفیت ہے. قمر رمضان قاہری صاحب, آپ کی جماعت یا آپ کی قیادت نے ایک تو کسی حد تک سینٹ الیکشن میں بھی اور چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں بھی تعاون کیا, اس کے بعد بھی اسمبلیوں میں بیٹھنے کا, جس طرح ان کی قیادت نے تو آپ کی قیادت نے وہ فیصلہ بھی کیا, اور ایک یعنی اس سیٹ اپ کو آپ لوگ ساتھ ساتھ ایک سہارا بھی دے رہے تھے. کیا آپ کی جماعت بھی اس نتیجے تک پہنچی ہے کہ یہ معاملہ چل نہیں رہا؟ صفی صاحب, میری جماعت حد المقدور یہ کوشش کرتی رہی اور کرتی رہی ہے, نہ صرف اس گورنمنٹ میں, اس سے پہلے بھی باقی جو بھی گورنمنٹیں آئیں. ایک تو الیکشن اکثر ہم سے چھینے گئے, الیکشنز کے اندر مداخلت ہوئی, اور وہ کوئی چھپی ڈھکی بات نہیں ہے. جنرل اسلم بیگ نے بھی مانا, اور جنرل حمید گل بھی باتیں کرتے کرتے چلے گئے, اور بہت سارے لوگ اور بھی ہیں, اور کھلی تاریخ ہے, اب کوئی چھپی ہوئی تاریخ نہیں ہے. پاکستان کے اندر بھی لکھا گیا اور پاکستان کے باہر بھی لکھا گیا کہ کیا کیا تماشے ہم کرتے رہے. المیہ یہ کہ ہم سیکھا کچھ نہیں. ماضی میں جو کچھ کرتے رہے, پھر کچھ حجاب تھے, اب حجاب بھی اتار بیٹھے, اب بے حجابیوں کی طرف آ گئے ہیں. کھل کے جو کچھ ہو رہا ہے سب ساری دنیا دیکھ رہی ہے, اور پھر مجھے شک ہے کہ ہاں لوگوں کو پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب اس سوشل میڈیا کے دور میں بھی اگر ہم یہی کریں گے تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اس قوم کو, جب پاکستان بنا تھا نا, تو اس کی مینوفیکچرنگ, اس کے کئی سارے پرابلمز تھے. یہ ایک بڑی یونیک سی ریاست تشکیل ہوئی تھی. اس ریاست کا کوئی اتنا پرانا ماضی نہیں تھا. اس ریاست کو بڑی محنت سے آگے چلانا تھا, اور اس محنت کا اور اس وے فارورڈ کا نقطہ نظر قائد اعظم نے دے دیا تھا ان کے ساتھیوں نے. وہ چیلنجز بھی بتا دیے تھے. لیکن انفارچونیٹلی ہم اس کو بڑا ایک آسان کھیل کھیلتے سمجھتے رہے, اور ہمارے ہاں جو آرگنائزڈ ادارے تھے انہوں نے پہلے دن سے ڈیموکریسی کو, انہوں نے اپنے آپ کو وائسرائے کی جگہ دیکھا, اور سیاستدانوں کو اپنی رعیت کی جگہ دیکھا. یہ ایک المیہ رہا. فاطمہ جناح غدار تھیں, ذوالفقار علی بھٹو غدار تھے, بے نظیر بھٹو سیکورٹی رسک غدار تھی, پیپلز پارٹی غدار ہے, پتہ نہیں کون وفادار ہے, ہمیں سمجھ نہیں, نواز شریف غدار ہے. یہ جو رویہ ہے طاقت کا, اس رویے سے کیا دنیا کا کوئی ملک ٹھیک ہوا؟ دنیا کی کوئی سوسائٹی ٹھیک ہو پائی؟ آنسر از نو. لیکن اس میں بھی قاہری صاحب خود سیاستدان استعمال نہیں ہو سکتے. مثلا جب فاطمہ جناح کو غدار کہا گیا تو کچھ سیاستدان ہوئے, آپ لوگوں کو سیکیورٹی رسک کہا گیا تو ان کی لیڈرشپ آپ یہ کام کرتی رہی. آج اگر ان کو یہ کہا جا رہا ہے تو بھی کچھ سیاسی, میں کسی گناہ سے مبرہ نہیں ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں بالکل فرشتے تھے ہم لوگ, تو یہ سیاستدانوں کی غلطیاں ہیں. لیکن میری جتنی غلطی ہے میں نے اس کی ریکٹیفیکیشن کی بھی کوشش کی, اور اپنی غلطی کو اس کے پورے عروج پہ جا کے چیلنج بھی کیا, اس کو ریکٹیفائی کرنے کی کوششیں بھی کی. اور جب ہمیں حکومت ملی تو ہم نے آئین اور پھر 18ویں ترمیم کے ذریعے وہ جو اسٹرکچرل فلاز تھے ان کو دور کرنے کی کوشش کی. لیکن صافی صاحب, پرابلم یہ ہے کہ آج کی حکومت کو, صرف میں تو نہیں کہہ رہا نا, پیپلز پارٹی تو نہیں کہہ رہی کہ یہ خراب ہے, یہ الیکشن جعلی ہے, یہ الیکشن مینیجڈ ہے. مسلم لیگ بھی کہہ رہی ہے, اے این پی بھی کہہ رہی ہے, مولانا فضل الرحمان بھی کہہ رہے ہیں, ایم کیو ایم کہہ رہی ہے حکومت کی اتحادی, کاف لیگ کہہ رہی ہے جو حکومت کی اتحادی ہے. خود حکومت کے اپنے وہ لوگ جو الیکشن لوز کر گئے
وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن مینج ہوئے ہیں. تو یہ باقی سب آپ کو کہہ رہے تھے کہ اس اسمبلی میں نہیں بیٹھتے. آپ دونوں بڑی جماعتوں نے فیصلہ کیا اور مجبوراً چھوٹیوں کو بھی بیٹھنا پڑا. اس پہ بھی گزارش کرتا ہوں. لیکن ایک اور چیز چھوٹی سی ایک بات کر لیں. گورننس کو اگر دیکھتے یہ ہے ان کا آنا, پھر ہے کہ ان کے دعوے جو تھے, آج تک جتنے دعوے انہوں نے کیے, جتنے پلانز انہوں نے دیے, ایک پلان گورنمنٹ نہیں بتا سکتی, کوئی ایک جس میں کامیابی کی کوئی رمق سامنے آئی ہو. جس چیز پہ وزیر اعظم نے نوٹس لیا ہے وہ قوم کے لیے عذاب بن گیا ہے. وہ ادویات ہیں, وہ چینی ہے, وہ آٹا ہے, وہ تیل ہے, آج وہ KESC ہے. تو میں نے تو پرسوں ایک وزیر صاحب بیٹھے تھے ایک پروگرام, انہوں نے کہا وزیر اعظم نے نوٹس لے لیا ہے KESC کا. میں نے کہا یار ہاتھ باندھو, وزیر اعظم صاحب کو نوٹس واپس لے لو, کیونکہ جس چیز پر نوٹس ہوا ہے وہ عذاب ہو گیا. گورننس کیا ہے؟ لوگوں کو ریلیف ملا, کوئی اکانومی میں بہتری آئی ہے, شاہد صاحب نے تفصیل بیان کر دی. کوئی اکانومی میں بہتری نہیں ہے, کوئی سوسائٹی میں بہتری نہیں ہے. اور آپ ایک خاص, اب ان کا پرابلم کیا ہے, اس کا حل ڈھونڈنے کے لیے پہلے ان کے پرابلم کو دیکھنا پڑے گا. ان کا پرابلم یہ ہے, ان کے اندر وہ جیل جب ہوتا ہے نا, مسلم لیگ کا اپنا ایک ماضی ہے, ان کی اپنی ایک جماعت کا سٹرکچر ہے, میری اپنی جماعت کا ایک سٹرکچر ہے, لوگ آتے بھی رہتے ہیں, لیکن میجورٹی میں وہی لوگ ہیں جو پرانے اس نظریے کے ساتھ چلے تھے, اور ان کے اندر ایک آپس میں رشتہ ہے. اس جماعت کے لوگوں کو 6 مہینے پہلے, کوئی 4 مہینے پہلے, کوئی 2 مہینے پہلے, کوئی الیکشن سے 2 دن پہلے پکڑ کے اکٹھے کر دیے گئے. اور عمران خان صاحب کا سٹائل مکمل طور پہ ڈیموکریسی کا ہے نہیں, کسی نیشنل اسٹیٹ کو وہ مانتے نہیں. ان کا تصور ٹوٹل ایک فاشسٹ کا ہے. یہ فاشسٹ حکومت ہے اور فاشزم پہ بلیو کرتا ہے, ناٹ ڈیموکریسی. اور فاشزم کا المیہ صافی صاحب یہ ہوتا ہے, ہم سارے روز گلا کرتے ہیں. ابھی بھی شاہد صاحب نے کہا, میں مانتا ہوں اس بات کو, کہ خان صاحب جو ہیں ان کو سوائے اپوزیشن کو گالیاں دینے کا اور کچھ نہیں, ان کے لوگوں کا بھی, اور پورے ملک کے اندر انہوں نے ایک ایسا نظام بنا دیا, سوسائٹی کو ڈیوائیڈ کر دیا. فاشزم کا کمال یہ ہوتا ہے, اس کی بڑی لڑائی یہ ہوتی ہے صافی صاحب, کہ وہ عمل پہ نہیں, پروپیگنڈا پہ یقین رکھتا ہے, اور اس کو دشمن چاہیے ہوتا ہے. اچھا, سب سے بڑا اس کے خلاف ہوئی ہوتی ہے. پیپلز پارٹی کے پاس نسخہ کیا ہے اور نون لیگ کے پاس نسخہ کیا ہے؟ ناظرین یہ جانیں گے آج کے مہمانوں سے, لیکن ایک وقفے کے بعد.